یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے نا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا. تو ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا تم تو یہ کہتے ہو تو پھر کیا ہے، آسمان کو ہمارے سر کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ چلو جی ہم نے نافرمانی کی ہے. کین یو امیجن؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ اپنی ہی لو ونس، کیونکہ مکہ تو جتنا چھوٹا سا تھا اپنے لو ونس ہی تھے نا سارے، اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم آج اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات آپ نے ادھر سنی ادھر سنی کچھ اپنے دوست کو بتاؤ اور وہ تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے نہیں نیکسٹ ٹائم کرنا، اس نے تو میری بےزتی کر دی ہے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی بات کرتے تھے. اور پھر یہ کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہمیں بھی دکھائیں کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اور ہمیں بھی نظر آئے کہ فرشتے کیسے ہیں. یا پھر کہتے تھے کہ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، آپ جو اللہ کے کہتے ہو کہ رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھو نا ذرا، ایسے تو گھر میں آپ رہتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آپ ہی کو پسند کرنا تھا؟ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے آپ کے گھر کو ہی سونے کا بنا دے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری کنورسیشن قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ اتار دی. یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائے، اللہ اکبر، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دے جس کو ہم خود پڑھیں. کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا جب وہ لے کے آئے تھے 10 امینڈمنٹس جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی طرح سے کہتے تھے چلو جی جاؤ، اور یہ کیا ہر دفعہ ایک ایک آیت لے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے آؤ تو ہمیں پتہ چلے ہم وہ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو تبھی معجزہ دکھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ والا جو آخری سینٹنس ہے نا، کئی دفعہ یہ لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ایسے ہو جاتی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تو تھے، تو پھر کیا مطلب آپ کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے لیکن اشرف المخلوقات میں سے تھے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے. اب وہ معجزے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ ہو کہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو ہے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی 3668 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی نشانی دکھا دیں. تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 4151 اور مسلم کی 1856 حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، چھوٹا سا جو بھی پیالہ تھا نا اس میں وضو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے جتنا آپ کے اس پیالے میں وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے پاس وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے لیے پینے کے لیے کوئی پانی ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں، کہتے ہیں اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ان کی پوروں سے ایسے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس روز آپ کتنے لوگ تھے؟ اور کہتے ہیں سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور سب نے وضو کیا. تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے اس دن، لیکن اگر وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرا معجزہ، ٹھیک ہے. اب پھر دیکھیے کہ حضرت بخاری بخاری کی حدیث نمبر 2095 اور مشکات میں ہے، یہ مشکات المصابیح میں 5903 کی.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا ایک ٹانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا تنا کھجور کا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا۔ یہ تیسرا ان کا موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو بعد میں جب ممبر بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ سنا تھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ، مطلب اس میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہتے کہ بچہ جیسے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے اور انہوں نے اس تنے کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پیار کیا۔ تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہچکے ایسے ایسے لیتا ہے، تو کہتے ہیں آہستہ 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 اس کے رونے کی آواز بند ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب یہ ذکر الہی کے سننے سے محروم ہو گیا ہے جو پہلے میرے ٹیک لگانے کی وجہ سے سنا کرتا تھا۔ اب دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ممبر تو وہاں پہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو ان کی وجہ سے اس کو سنائی دیتا تھا۔ اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ تھے، تو وہاں پہ سواری ان کی بدکنے لگی۔ تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پہ، تو وہ ایک حدیث تھی جو پتہ چلا کہ ان قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمارے ذہن میں، تب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آج بھی تو یہ جانور جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آج کیوں نہیں بدکتے؟ تو وہ جو بدکا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے، تو ان کی وجہ سے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سواری بھی وہ دیکھ سکتی تھی جو عذاب ان قبروں پہ ہو رہا تھا۔ تو یہاں پہ جو یہ تھا شاخ تھی نا، یہ اس وجہ سے وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو وہ بھی سن سکتا تھا۔ اب نمبر چار یہ کہ بخاری کی حدیث 3617 ہے۔ بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا مانگی تھی، اور ہوا کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان جب وہ ہوا تو کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا، اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واپس اپنے لوگوں میں جب گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے غلط ملت باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہی یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ ہی واز اے کاتب وحی اور لکھنے والے تھے، تو لوگوں کو تو جیسے جو مرتد ہوتا ہے اسی لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب اپنے بندوں میں سے جب اٹھ کے باہر جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، آپ اس طرح سے سمجھے جیسے دو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جب ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوست جب باہر جا کے دوسرے فرینڈ کی بات کرتا ہے تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے لو اس کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اسی لیے یہ ایسی بات اس نے بتائی ہے تو ٹھیک کہی ہوگی۔ تو ہی بس کاتب وحی، تو جب وہ ایسی بات کرتا تھا تو جب اس پہ موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جب اس کو دفنایا تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا کہ مٹی نے، زمین نے اس کو باہر اگل دیا۔ تو جب نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا، جو عیسائی تھے ان کے جاننے والے تھے سارے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ او یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایسے کہا کرتا تھا اور اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کرتا تھا۔ انہوں نے پھر قبر کھودی اور اس کو اس کے اندر دفنا دیا۔ اگلے دن وہ جب دیکھا انہوں نے تو اس کو مٹی نے پھر باہر اگل دیا۔ اب یہ تو مسلمان تو نہیں کر رہے تھے، اب انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ذرا یہ بار بار ایسے کرتے کہتے کہ تیسری دفعہ انہوں نے اتنی ڈیپ قبر کھودی اور پھر اس کو دفنایا، تو تیسری رات بھی جب وہ اگلے دن آئے تو یہ قبر سے باہر تھا، مٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو پھر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو وہ پھر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اور اس کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بدعا اس کو دی تھی تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو دکھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں زمین سے جیسے کنکریاں پکڑ کے جو مشرکین مکہ تھے نا جو جنگ کے لیے آئے تھے ان کی طرف یوں کر کے پھینکی تھی، اور جب وہ پھینکی تھی تو ان کی آنکھوں میں وہ سب لوگوں کے ایسے دیکھیں ہم کسی کو پھینکے کسی کو لگے نہ لگے جس کی طرف پھینکے اتنے سے لوگوں کو، لیکن سب کی آنکھوں میں
ایک دم سے وہ چبھن جیسے ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی کی آنکھ کا ہوا تھا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، جیسے تھوڑی ریڈ ہو جاتی ہیں یا اس طرح سے تھا، تو انہوں نے لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ کچھ معجزات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اب، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے. اب یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پھر اب کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات دکھاتے؟ کیونکہ یہ معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھا رہے تھے نا. یہاں پہ یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام تھا کہ ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کی حکمت آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل، کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر، اللہ قادر ہے، اللہ اس پر، ان ینزلہ، کہ وہ نازل کرے، آیتن، کوئی نشانی، کوئی نشانی جو بھی نازل کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قادر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ، لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون، وہ علم ہی نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بھی ایسا معجزہ جب وہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ پوری قوم وائپ آف ہو جاتی ہے، اس پوری قوم پہ عذاب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات نہیں دکھا رہے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھیں گے، اس کے بعد یہ ایک اور فرمائش کر دیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اور ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. دیکھیے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ سارے لوگوں نے مسلمان تو ہونا تھا. فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے نا یہ سارے کے سارے مسلمان. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت معجزے نہیں دکھا رہے تھے، اس میں اللہ کی حکمت تھی. ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دعا مانگتے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے، یا اللہ یہ کام ایسے ہو جائے. اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے.